بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار پھر ہم ناظرین اور ناظرات آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ پروگرام کیجئے سوال میں بریک سے پہلے کافی سوالات آئے تھے اور ان سوالوں کے جواب ہم نے ابھی شروع نہیں کیے ہیں۔ تمہیدی گفتگو ہماری تھی علم کی اہمیت کے سلسلے میں کہ علم حاصل کرنا کتنا اہم ہے اور کتنا ضروری ہے۔ نہ جس میں عمر کی قید ہے، نہ وقت کی قید ہے، نہ جگہ کی قید ہے اور نہ استاد کی کوئی خاص شرط ہے، بلکہ کہیں سے بھی علم آئے، کبھی کسی بھی وقت علم میسر ہو، عمر کے کسی بھی حصے میں آپ رہیں، کسی بھی جگہ سے علم آپ کو ملے، آپ کو حاصل کر لینا چاہیے۔ اس سے کہ علم اور حکمت و معرفت کا جو اصل وارث ہے وہ اللہ کا بندہ ہے۔ جتنے مومن مسلمان ہیں ان سب کے لیے یہ اپنی میراث ہے کہ جو دنیا میں بکھری ہوئی ہے سمیٹنے کا جو ذمہ ہے خود ان کے اوپر ہے۔ تو ہم سوالوں کی طرف بھی اب چلتے ہیں، ساتھ ساتھ آپ کی جب کال آئے گی میں اس کو بھی شامل کرتا رہوں گا۔ عمران فضل صاحب نے ناٹنگم سے پوچھا کہ اعراب گزاری جو ہوئی قرآن مجید کے اوپر زیر زبر پیش وغیرہ، کیا کبھی ایسا بھی تھا کہ زیر زبر کے بغیر بھی قرآن تھا؟ جی ہاں، قرآن کافی عرصے تک بغیر کسی اعراب گزاری کے موجود تھا اور وہ پڑھا جا رہا تھا۔ دیکھیے، عرب دنیا میں جو عربی جانتے ہیں ان کے لیے زیر زبر پیش پڑھنے کو درکار نہیں ہے۔ اگر آج بھی کسی عرب ملک میں جا کر کوئی عربی نیوز پیپر اٹھا کر دیکھیں تو خبریں اس کے اندر لکھی ہوں گی لیکن اس کے اوپر زیر زبر پیش بھرپور نہیں ہوگا، اس لیے کہ جس کو عربی زبان آتی ہے وہ خود زیر زبر پیش سمجھتا ہے کہ کہاں پر لگنا چاہیے کہاں پر نہیں لگنا چاہیے۔ اب اگر اس بات کو لے کر کوئی عجمی اس کے تلفظ کو چینج کرنا چاہتا ہے قرآن مجید کے تو اس کی بھول ہے اور یہ سراپا جہالت کی بات ہے۔ اگر کوئی عربی جانتا ہے تو اسے بغیر زیر زبر کے بھی پڑھنا آتا ہے، چنانچہ قرآن مجید بغیر زیر زبر کے موجود تھا اور جو صحابہ کرام پڑھتے رہے وہ صحیح پڑھتے رہے، تلفظ بھی وہی تھا جو آج ہمارے پاس موجود ہے۔ البتہ تھوڑا بہت کچھ لفظوں کا تلفظ جو ہے مختلف ضرور ہوتا تھا لیکن معانی میں کوئی اختلاف کر کے جو ہے بہت بڑی کوئی اس میں آپس میں اختلافی صورت نہیں پیدا ہوتی تھی۔ چنانچہ مولا علی علیہ السلام ہی اعراب گزاری کے معاملے میں بھی بانی اور موجد ہیں۔ مولا علی علیہ السلام نے عربوں کے چھوٹی چھوٹی غلطی کو بھی دور کرنے کے لیے قرآن مجید کے اعراب گزاری کے علم کو اختراع فرمایا، پھر آپ کے آگے چل کے شاگردوں نے اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا۔ تو یہ اعراب گزاری قرآن مجید کی شروع سے نہیں تھی لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کوئی بھی بغیر زیر زبر کے پڑھنے سے قاصر تھا، نہیں، ہر کوئی پڑھ سکتا تھا اور تلفظ بھی سب کا ایک تھا کیونکہ قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا تھا اور عرب لوگوں کے لیے ایسا پڑھنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ میں امید ہے کہ جواب مکمل کر سکا ہوں اور آپ انشاءاللہ مطمئن ہو گئے ہوں گے۔ ہمارے بھائی احمد ہیں جرمنی سے، انہوں نے سوال کیا کہ جو سورہ سبا میں کہا گیا ہے کہ تم لوگ جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہو تم سے پہلے بھی 10 گنا لوگ طاقتور تھے اور اس کے باوجود اللہ نے انہیں ملیہ میٹ کر دیا۔ یقیناً اگر تاریخ انسانوں کی ہم پڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بڑے طاقتور حکمران، بڑے طاقتور عہدیداران، بڑے طاقتور مالدار لوگ گزرے ہیں جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی نافرمانی طغیانی کی وجہ سے تباہ و برباد کر دیا۔ آج کے جتنے بھی ظالم صفت لوگ ہیں یا دہشت گرد لوگ ہیں اور دہشت گردی کا
بھرپور ساتھ دینے والے لوگ ہیں، یہ بھی اچھی طرح سے جان لیں کہ ایک دن ان کے اوپر بھی ایسی مصیبت کا آنے والا ہے کہ اس مصیبت کو وہ ٹالنا بھی چاہیں تو ٹال نہیں سکیں گے۔ کمزور اللہ کا بندہ ہے، اگر اس نے اپنی کمزوری کے صحیح معنوں میں معرفت حاصل کر کے اللہ کا ایک اچھا فرما بردار بندہ نہیں بننا چاہے گا، اسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا میں بھی آخرت میں بھی ذلیل و خوار اور رسوا اور تباہ و برباد کر دے گا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اس وقت پاکستان میں اور بہت ساری دوسرے جگہوں پر کچھ نام نہاد ملا موجود ہیں کہ جو انڈائریکٹ دہشت گردی کو ہوا دیتے ہیں، بلکہ دہشت گردوں کی تربیت میں ان کا کردار بہت واضح ہے۔ وہ ہرگز نہیں چاہتے کہ دہشت گردی کا خاتمہ ہو، کیونکہ ان کی روٹیاں جو سیکی جاتی ہیں، ان کی دنیا جو آباد ہوئی ہے وہ انہی دہشت گردوں کے وجود سے آباد ہوئی ہے، کیونکہ جو دجال ہے اوور آل مجموعی طور پر دنیا پر دہشت گردی کا بازار گرم کرنے والا، وہ اس طرح کی ٹولیوں کو بھی سپورٹ کرتا ہے اور اس طرح کے ملا کو بھی سپورٹ کرتا ہے کہ جو دہشت گردی کے بہرحال حامی ہیں، حمایت کرتے ہیں، چاہے وہ کھل کے ہی نہ کہتے ہوں، لیکن جتنے دہشت گرد ہیں ان کی پشت پناہی، ان کی حمایت اور ان کی سپورٹ واضح طور پر نظر بھی آ رہی ہے۔ ایک اور سوال انہوں نے بعد میں فون کر کے کیا کہ جتنی یہ جو دہشت گردی کی کاروائیاں ہو رہی ہیں اور جو جوانوں کو، بچوں کو گھروں میں بم رکھ کے، مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں بم سے اڑا کر کے شہید کیا جا رہا ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے سپورٹ اور جن کی حمایت میں بڑی بڑی تنظیمیں انوالو ہیں، اور وہ کبھی کبھی مجبور ہو جاتے ہیں حکومت کے سامنے یا پھر آرمی کے منصوبے کے سامنے، تو انہوں نے ضمیر کو اپنے یہ کہا کہ ہم ضمیر کے خلاف جو ہے وہ فیصلہ کر رہے ہیں یا ووٹ دے رہے ہیں۔ یہ ضمیر اس قدر شیطانی ہو چکا ہے، اس قدر وحشی اور درندہ ہو چکا ہے کہ اب اس کا نام ضمیر رکھا جا رہا ہے، جبکہ درندگی کا نام ضمیر نہیں ہو سکتا ہے، وجدان نہیں ہو سکتا ہے، فطرت نہیں ہو سکتا ہے۔ درندگی کا نام اس کی خود درندگی ہی ہونی چاہیے، اس کا نام کوئی اور نہ ہو۔ وہ یہ جو کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ مجبوراً جو ہے وہ اس قانون کا ساتھ دے رہے ہیں جس میں آرمی کے جو ہے نا وہ کافی کورٹس تک بنائے جا رہے ہیں، جو فوجی عدالتوں کا انعقاد ہو رہا ہے، اس سے انہیں بہرحال ضمیر کوسنے لگا ہے۔ وہ ضمیر نہیں ہے، وہ درندگی ہے جو اندر کی انہیں کوسنے لگی ہے، کیونکہ انہیں لگتا یہ ہے کہ شاید بہت ہی زیادہ بھیڑیے جو چہروں کو اپنے چھپائے ہوئے ہیں اور داڑھی اور پگڑی کی آڑ میں بھیڑیے چھپے ہوئے ہیں، کہیں ان کا بھی پردہ فاش نہ ہو جائے اور ذلت و خواری ان کے بھی زندگی میں داخل نہ ہو جائے، اس لیے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ ہم ہر طرح کی دہشت گردی کے نہ تنہا خلاف ہیں، بلکہ دہشت گردی کی ضمنی طور پر بھی حمایت کرنے والے، ایک معمولی سا قلبی جھکاؤ رکھنے والے پر بھی لعنت کرتے ہیں۔ ہم کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کیا ہم شدت پسندی سے کام لینے لگے ہیں یہ کہہ کر کے؟ نہیں، ہم اس لیے یہ بات کرتے ہیں کہ قرآن مجید پر عمل پیرا ہیں۔ قرآن مجید نے فرمایا ہے لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، اے مسلمانوں، اے مومنوں، اے زندہ دل انسانوں، خبردار، اللہ کی آواز اچھی طرح سے سن لو کہ ظلم کرنے والوں کی طرف اگر تمہارا اتنا سا بھی جھکاؤ ہوگا، لا ترکنوا الی الذین ظلموا، ظلم کرنے والوں کی طرف
तुम माइल ना हो जाना, झुकाव ना रखना। क्यों? फतमस्सकुमुन नार, कि तुमको हम जहन्नम में फेंक देंगे, आग में तुम्हें झुलस देंगे। ये क्यों होगा ऐसा? इसलिए होगा कि जुल्म करने वाले उसी वक्त जुल्म करते हैं जब जुल्म करने वालों को कोई पीछे से सपोर्ट करता है, हिमायत करता है। दो बोल अगर उनकी तारीफ की भी जबान से निकले तो उसको भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला जहन्नम के क़हर में भेज देता है। हर वो इंसान जो जालिम है या जुल्म की हिमायत करता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, हत्ता के खामोश किसी जालिम के जुल्म पर खुशी का भी इज़हार कर दे तो वो भी जहन्नम के कुएं में फेंक दिया जाता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये जितने भी मुल्ला दहशतगर्दी को इनडायरेक्ट या डायरेक्ट सपोर्ट करते हैं, ये सब जहन्नमी है कुरान की रूह से। हमारी अपनी बात तो है नहीं कोई, हमारी हैसियत क्या है कि हम अपनी तरफ से कोई बात करें? हमारा मंशा कोई अपनी तरफ से होता नहीं, हमारा कोई मकसद अपनी तरफ से नहीं होता, हमारी कोई आवाज़ भी अपनी तरफ से नहीं होती। वो आवाज़ जो कुरानी आवाज़ है, ला तरकनू इलल्लज़ीना ज़लमू फतमस्सकुमुन नार, जुल्म करने वालों की तरफ झुकाव ना रखो कि तुम्हें जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। गुलाम हैदर साहब करदू से बहुत उम्दा सवाल इन्होंने किया है, और सवाल ये है कि ये जो सरकार दो आलम ने 73 फ़िरक़ों की बात की है उसकी तफसील बताई। लेकिन पहले कॉल को शामिल करते हैं, फिर देखते हैं कि इनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। कौन मेरे भाई, कहाँ से हैं? जमाली बलोचिस्तान से बात कर रहा हूँ सर। ये मैं सोचता हूँ कि हम इंसान एक आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है और एक हवा की औलाद है, तो फिर हमारे जुबान भी एक होनी चाहिए थी। जुबानें कहाँ से आई, कैसी ये सारे इतने इंसान को जुबानें और हो गए। बाप माँ तो एक है, आखिर उन लोग की जुबान एक है, तो हमारे में भी एक होनी चाहिए थी। नहीं कैसे है, इसका मेहरबानी कर जवाब दो। ज़रूर जवाब देंगे जनाब, बहुत शुक्रिया आपका। आप पाकिस्तान बलूचिस्तान से थे। अगले कॉल को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम मौलाना, मैं शाहीन अली लंदन से अर्ज कर रहा हूँ। शाहीन अली साहब लंदन से, फरमाइए क्या सवाल है? जी सवालात हैं 3, 2 छोटे और एक थोड़ा सा तफसील। जी जी बिस्मिल्लाह। जी नंबर 1 ये है कि मैं जब यानी कॉलेज के दिनों में हमारे इलाके में एक मौलाना होते थे जो सलफी थे। उस वक्त तो इतनी जाहिर है सूझबूझ नहीं थी, इस बात का इदराक नहीं था कि ये कैसा ख्याल रखते हैं या ये कैसे पढ़ाते हैं। जब वो बात तर्जुमा कुरान पाक कुछ थोड़ा सा उनके पास से पड़ा हुआ है, और जब सूरत आबस ये जो सिपारा आबसा जब शुरू हुआ ना, तो उन्होंने इसकी तशरीह इस तरह की कि तीवरी चढ़ाई और मुंह फेंक लिया। ये उन्होंने मंसूब किया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जो कि मेरा दिल नहीं मानता, मेरा ज़मीर नहीं मानता। मैं हो नहीं सकता कि कुरान करीम की आयात एक दूसरे से मुतसादिम हो कि अगर आपको रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा है तो फिर तीवरी क्यों चढ़ाई और मुंह क्यों फेरा, ये सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम का शेवा हो नहीं सकता। आप इसकी वजाहत फरमाइएगा कि ये वाकई ये किस तरफ है, या सरकार अलैहिस्सलाम ने या खुद रसालत माब अलैहिस्सलाम ने इसकी तशरीह फरमाई हो। जी हाँ। दूसरा ये है कि मौलाना मुझे इजाजत है कि मैं कुछ वो मसाइल जो हमारी कम्युनिटी में हम उसको इग्नोर करते हैं उनकी तरफ भी निशानदेही करूं ताकि हमारी इस्लाह भी हो। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं क्यों नहीं, बिस्मिल्लाह। मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे इस बात का मौका दिया। कुछ सालों से मैं अपनी इमाम बारगाह में मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूँ। जब रसालत माब अलैहिस्सलाम का मिलाद आता है तो मैं देखता हूँ कि खुदा की कसम बेइंतहा फर्क होता है। उन अयाम के दिनों में हमारे मौलाना जो है वो मस्जिद के रेजिडेंट जो आलम है वो भी इस बात का शिकवा करते नजर आते हैं कि भाई
آپ باقی ایام میں جیسے محرم ہیں، جیسے دوسرے ایام ہیں، کوئی شہادت کے ایام ہیں ہمارے ائمہ کرام کے، تو ان دنوں میں تو ہجوم بھی بہت ہوتا ہے، لوگوں کا جوش و خروش بھی جتنی ہوتا ہے، اور واقعی اس میں یعنی اسے دیکھ کے ہمارے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ مگر یہ کیا بات ہے کہ جن کے لیے کائنات بنی، جن کے لیے ہم سب پیدا ہوئے، رسالت مآب علیہ السلام کے صدقے میں یہ پوری کائنات خداوند عالم نے تخلیق فرمائی، تو کیا پرابلم ہے ہمیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ میلاد میں ہم یقین کیجیے 10 12 15 20 آدمی اس طرف ہوتے ہیں، خواتین کی طرف 5 10 عورتیں ہوتی ہیں۔ یہ تضاد کیسا ہے؟ یہ وہ درخت ہے کہ جس کو ہم یعنی ان کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، مگر شاخوں کو اور پتوں کو اور جڑوں کو تو ہم سمجھتے ہیں، مگر یہ عجب یہ عالم ہے کہ چلیے میں سوال پہنچ گیا میرے بھائی، آپ تیسرا اور آخری سوال کیجئے، بسم اللہ۔ نہیں، بس یہی تھا کہ ہم اس بات میں اتنے پیچھے کیوں ہیں؟ کیا اس میں ہمارے علماء کا قصور ہے کہ جو اس بات کی اہمیت کو اجاگر کرنے میں یا پہنچانے میں نہیں کرتے، جبکہ دوسرے جو ایام ہیں وہ ان کی بڑی شدت کے ساتھ میں خوش ہوں کہ وہ بھی ہوتے ہیں، وہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ ٹھیک، میں انتہائی پہنچ گیا سوال آپ کا، جزاک اللہ، احسان، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم مولانا۔ وعلیکم السلام، نقوی صاحب فرمائیے جناب۔ قبلہ، سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہو اور اس چیز کی کہ آپ جشن بھی منایا آپ نے، اور جشن مبارک ہو آپ کو۔ قبلہ، میں نے جو آج سوال کرنا ہے بڑا لیٹسٹ سوال ہے، جی جی بالکل، اور آج ہی سوال آیا ہے اور اس کا جواب بھی میں نے آپ سے تفصیلاً لینا ہے۔ جی بسم اللہ۔ سب سے پہلے میں یہ بات کروں گا، پھر سوال کروں گا کہ سود لینا حرام ہے اسلام میں، اور اگر حرام ہے تو سعودی عرب کی حکومت جو ہے دنیا میں سب سے زیادہ سود لیتی ہے، لیکن انہوں نے آج فتویٰ دیا ہے کہ جو برف کا اسٹیچو بناتے ہیں، جو برف کا بناتے ہیں لوگ، بچے بناتے ہیں، باہر میں انسان بناتے ہیں، وہ اسلام میں حرام ہے۔ اس پہ ذرا تھوڑا سا بتا دیں کہ کیا برف کا جو اسٹیچو بچے بنا کے خوش ہوتے ہیں، کیا اس کا بنانا حرام ہے یا اس کا کوئی اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ تھینک یو جی، مہربانی ہے، بڑا لیٹسٹ سوال ہے، اس پہ جناب ضرور 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 انشاءاللہ۔ بہت شکریہ شکریہ، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم قبلہ۔ وعلیکم السلام میرے بھائی، کون کہاں سے ہیں؟ سرکار میں ارشد علی بات کر رہا ہوں ٹنڈو آدم سے جناب۔ ارشد علی پاکستان سے، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ رہنمائی کری تھی تھوڑی سی کہ کلام پاک میں آیت ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ ٹھیک ہے سر، تو اب اللہ نے جب کہہ دیا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو ظاہر ہے کہ آدم علیہ السلام نے زمین پر ہی آنا تھا، جو اللہ کی طرف سے حکم تھا۔ تو یہ آج کل کا جو انسان ہے یا مسلمان ہے وہ یہ بات کرتا ہے کہ وہاں پہ آدم علیہ السلام نے گندم کا دانہ کھایا اور اس طرح کی کوئی بات، تو اس کی تھوڑی سی وضاحت چاہیے تھی قبلہ، بس اس کے لیے آپ کو رہنمائی چاہیے تھی آپ کی۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے مہربانی سرکار، ٹھیک ہے، جزاک اللہ جزاک اللہ، احسن جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جناب۔ میں جو بتوں کے بارے میں وہ آج میں بھی پڑھا ہے، اور وہ انہوں نے آپ کا نام کیا ہے میرے بھائی؟ سعودی عرب سے میں احمد بول رہا ہوں۔ اچھا، دوبارہ احمد بھائی چلیے۔ جی، وہ انہوں نے فتویٰ دیا ہے، میرا خیال ہے اگر قرآن کریم میں حضرت ابراہیم جو حضرت ابراہیم کا واقعہ پیش آیا ہے، اس میں جو بتوں کو توڑا اور کلہاڑا رکھ دیا بت کے اوپر، تو وہ جب پوچھنے لگے تو انہوں نے کہا کہ اس سے پوچھو اگر آپ بتوں کی پوجا کرتے ہو تو اس سے پوچھو اسی نے نہ توڑے ہوں، جو سب سے بڑا بت تھا اس کے کلہاڑا رکھا۔ تو یہ میرا خیال ہے بت کا بنانا یا ایسا کرنا یہ قرآن کریم سے ثابت ہے کہ بتوں کی جو پوجا تھی یا جو تھا رواج چلا آ رہا، سعودی عرب کیونکہ ڈائریکٹ انوالو ہے اس سرزمین پہ یہ واقعہ گزرا، اور اس وجہ سے انہوں نے آج ہی یا کل برف پڑی ہے، تو میں رہا ہوں سعودی عرب کے تقریباً میں ہر شہر میں رہا ہوں، تو میں وہاں کے کلچر کو اچھا سمجھتا ہوں، جانتا ہوں،
لیکن کئی چیزوں سے انہوں نے بالکل نظر جو نا ان کی اوجھل ہے. اگر جاتے ہیں نماز پڑھنے, میں دیکھا فوج کیونکہ ہمارا کام آرمی کا تھا, تو وہ جوتوں سمیت مسجد میں آ جاتے ہیں. میں ان سے پوچھا ایک دو دفعہ کہ آپ کیوں نہیں جوتے اتارتے, کہتا ہے نا ہرس کہ میں فوجی ہوں اور جنگ جو ہوتا ہے. میں نے کہا کون سی جنگ لگی ہوئی جو شوزے پہن کر, جو آپ جوتے پہن کر آ گئے ہیں, تو وہ وردی میں ہوتے ہیں ڈیوٹی پہ. تو مجھے اختلاف تھا اس بات سے. تو میں آپ کو یہ صرف ایک دو چیزیں ایگزامپل بتایا, تو یہ جو بت کا جو ہے نا وہ اس حوالے سے ہو سکتا ہے برف کا. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. جی اگلے کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ. کون میرے بھائی, کہاں سے ہیں؟ میں بابا خان بول رہا ہوں جی, کارڈف سے. بابا خان صاحب کارڈف سے, کیا سوال ہے؟ پہلا سوال تو وہ بابا آدم علیہ السلام کا میرے دماغ میں بھی تھا کہ یہ دو باتیں ایک ہی وقت میں, اس کی وضاحت چاہیے. تو دوسرا یہ چھوٹا نکاح, یہ متا نکاح جو ہوتا ہے, اس کے خاتمے کے بعد بھی عدت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے, یہ ذرا وضاحت کر دیں. خدا حافظ. جزاک اللہ, بہت شکریہ آپ کا. آپ نے کارڈف سے سوال کیا. کالز کا سلسلہ جاری ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. عابدی صاحب کیا جناب محمد علی صاحب. محمد علی لندن سے بول رہا ہوں. جناب فرمائیے, کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا ٹائم تو آپ کا ختم ہو رہا ہے, لیکن دوسرے چلو پروگرام میں سوال کروں گا. چھوٹا سا سوال کرتا ہوں. میں نے ٹی وی کے اوپر ایک بہت ہی معتبر آدمی کو بیٹھے ہوئے تھے, اور انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ جو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف مبارک ہے, اس کے جو بال جو رکھے موئے ہیں وہ بڑھ رہے ہیں, اور بڑھتے بڑھتے 2 میٹر لمبے ہو چکے ہیں. تو خدایا اس کے لیے میں تو ان کو ڈھونڈ رہا ہوں کہ وہ کسی پروگرام میں ان سے ڈائریکٹ پوچھوں, لیکن آپ اس کی تفصیل بتا دیجیے گا. دوسری بات یہ ہے کہ کیا جتنے بھی ہمارے پاس موئے مبارک ہیں, ان کی کس شخص نے تصدیق کی ہے اور کس لیبورٹری سے ہو کے آیا ہے کہ یہ واقعہ ہی یہ بلانگ ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو باقی جو لیٹسٹ سوال ابھی آپ سے کیا جا رہا ہے کہ جو بچے جو سنو پڑتی ہے تو اس کا ہم بت بنا لیتے ہیں, تو اس کو سعودی عرب کے مفتی کو آپ بتا دیجئے گا کہ اس کے بعد دیکھیں کہ جب اس بچے اس کو بناتے ہیں اور اس کا حشر کیا کرتے ہیں, اسی بت کو پھر ڈنڈے مارتے ہیں, ٹھڈے مارتے ہیں. تو یہ تو بچوں کی کھیل ہے. یہ پتہ نہیں, مجھے لگتا ہے کہ سعودی عرب کے مفتی جو ہے ان کا کوئی دماغ ٹھیک کرنے والا ہے. آپ صاحب ٹھیک کیجیے, لیکن ٹائم نہیں آپ کے پاس. میرے سوال تو 3-4 تھے, لیکن الحمدللہ میں اس کے اوپر موہم مبارک کے اوپر بات کر دیجیے. جزاک اللہ, شکریہ, بہت شکریہ. کالرز کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہلو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم محمد صاحب, آپ کو مبارک ہو. ماشاء اللہ. محسن ملٹن کین سے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ. آپ سنائیے کیا حال ہے؟ بس الحمدللہ. آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا. جی بسم اللہ. میلاد کے بارے میں کہ حضور کا میلاد کیوں منانا چاہیے, اور قرآن مجید کی آیت سے, کیونکہ وہ جو دوست ملے تھے نا میرے آپ کو, یہ انہی کی طرف سے سوال ہے ایکچولی خان صاحب. تو اس کے اوپر اگر آپ تھوڑا سا الیبریٹ کر کے بتا دیں, ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے میرے یہ دوست مان جائے کبھی. شکریہ. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. خدا حافظ. خدا حافظ, بہت شکریہ. اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام میرے بھائی, کون کہاں سے؟ جی علامہ صاحب کو بہت زیادہ السلام ہے. میں سید ثقلین عباس بات کر رہا ہوں آئرلینڈ سے. ثقلین عباس صاحب, فرمائیے کیا سوال ہے؟ جی میرا سوال یہ تھا کہ جیسے کہ اب جیسے کہ حضرت محمد علیہ السلام کل ایمان ہے, اور نماز جو ہے ایمان کا مطلب حصہ ہے, اس کی شاخ ہے. اور اگر مکمل ایمان اس کی شاخ میں ہو تو کیا یہ اس میں بہتر ہے یا نہیں؟ ایک تو سوال میرا یہ ہے, اور دوسرا میرا سوال ہے کہ شاخ میں مکمل کیسے آئے گا میرے بھائی؟
دیکھیں نا آپ ابھی بہت ابھی رکیے آپ نے کہا مولا علی کل ایمان ہے، ٹھیک ہے، یہ بتائیے شاخیں ساری کل میں ہوتی ہیں یا کل شاخوں میں ہوتی ہے؟ جی یقیناً اگر شاخ میں سے کل ہے قبلہ نہیں کل نہیں، میرا سوال کا جواب دیں آپ۔ شاخ اگر آپ مان رہے ہیں نماز کو تو نماز شاخ ہے اور کل تمام ایمان کا مولا علی ہے، تو مولا علی کو جو کل ایمان ہے شاخ بنانا زیادہ فضیلت والی بات ہے یا نماز سے بالاتر سمجھنا بڑی بات ہے؟ نہیں میں آپ کی بات کو میں سوال کو صحیح طرح سے آپ سے پہنچا نہیں سکتا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ دیکھیں جیسے کہ حضرت امام علیہ السلام کا جیسے کہ کوئی دین مکمل نہیں ہوتا، جیسے کہ آخری جب خطبہ دیا تھا رسول خدا نے، جی تو اور جب تک حضرت امام علیہ السلام کا وہ پیغام نہیں آیا تھا اور جب تک پہنچا نہیں دیا تھا، جب تک دین مکمل نہیں ہوتا، حضرت رسول خدا کو بھی اللہ نے یہی پیغام دیا۔ تو میں یہی پوچھنا چاہ رہا، اس میں ضرور میرا یہ سوال تھا کہ حضرت امام علیہ السلام اگر جیسے کہ کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو جب ایک دین مکمل نہیں ہوتا تو اس کی نماز کیسے مکمل ہوتی؟ تو میرا یہ سوال ہے، اگر آپ مجھے اس میں میری رہنمائی کر دیں تو قبلہ محترم ہے تو میرے لیے اچھا ہوگا، میرے لیے آسانی ہوگی۔ بہت دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ ہر انسان محتاج تصور ہے، ہر انسان محتاج تصور ہے کسی حقیقت کا۔ جیسے کہ اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو خدا کا تصور، کیونکہ وہ تصورات سے پاک ہے، تو وہ تصورات سے پاک ہے، تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جب آپ نماز پڑھیں تو دھیان دیں، تو میرا یہ سوال یہ ہے تو کس مطلب کہ کیا دھیان دیں، کیونکہ وہ ہم تو محدود ہے، وہ لامحدود ہے۔ تو مجھے اس بارے میں یا ہم لوگ اس بارے میں ہدایت کریں، ہماری رہنمائی فرمائیں، کیونکہ ہم لوگ تو قبلہ شریف کی طرف کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو دھیان میں رکھنا کیا آیت کی طرف اگر دھیان رکھیں تو پھر تو آیت کی طرف دھیان ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے میں اپنے سوال کو آپ تک پہنچا دوں۔ آپ کا سوال پہنچ گیا ہے میرے بھائی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، پہنچ گیا ہے سوال آپ کا، انشاءاللہ آپ کے سوال کے جواب بھی ہم دیں گے۔ ہم مختصر سے بریک کی طرف جا رہے ہیں ناظرین ناظرات، ہم ہوں گے اور آپ، سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ مستقبل۔